بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضح دوستوں، میں ہوں شہروز نواز اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ 1526 میں ظہیر الدین محمد بابر نے پانی پت کی جنگ میں سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر مغلیہ حکومت کی بنیاد رکھی۔ بابر ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی شیر کے ہیں۔ بابر 1483 میں ازبکستان کے ایک علاقے فرغانہ میں پیدا ہوا۔ بابر کے والد کا نام عمر شیخ مرزا ایک چغتائی ترک تھے اور امیر تیمور کے خاندان سے تھے۔ بابر کی والدہ قتلغ نگار خانم کاشغر کے حاکم یونس خان کی بیٹی تھی۔ اس کا سلسلہ نسب مشہور منگول سردار چنگیز خان سے ملتا ہے۔ اسی طرح بابر کی رگوں میں وسط ایشیا کے دو مشہور حکمرانوں کا خون تھا۔ اسے وراثت میں منگولوں کی طاقت اور ترکوں کی ہمت و جرأت ملی تھی۔ بابر کی عملی زندگی کا آغاز اس وقت ہوا جب 1494 میں اس کے والد کا انتقال ہوا۔ اس وقت بابر کی عمر 11 سال تھی۔ آخرکار بابر کو کم عمری میں ہی ریاست کی حکمرانی کا کام سنبھالنا پڑا۔ بابر کی عملی زندگی کو دو ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے دور میں وہ سینٹرل ایشیا میں اپنی سیاسی حیثیت منوانے کے لیے کوششیں کرتا رہا، مگر اس میں ناکامی کے بعد اس نے دوسرے دور کا آغاز ہندوستان میں اپنی حکومت کے قیام سے کیا۔ بابر کے زمانے میں سینٹرل ایشیا یعنی وسط ایشیا میں دو اہم سیاسی حریف تھے۔ ان میں سے ایک شاہ ایران تھا اور دوسرا شیبانی خان تھا۔ شیبانی خان چنگیز خان کی 10ویں پشت میں آتا ہے۔ شیبانی خان نے 1500 سے 1598 تک وسط ایشیا یعنی سینٹرل ایشیا میں ایک عظیم سلطنت قائم کی۔ بابر جب تک وسط ایشیا میں رہا وہاں اس کی لڑائیاں شیبانی خان سے جاری رہیں۔ پیارے دوستو، سینٹرل ایشیا میں مسلسل ناکامی کے بعد بابر نے کابل کا رخ کیا۔ 1504 میں اس نے اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ کابل کو فتح کیا اور پھر شاہ ایران کی مدد سے 1511 میں قندھار کو فتح کیا۔ اس طرح بابر نے کابل اور قندھار پر اپنی حکومت کو مستحکم کیا اور پھر اس نے برصغیر پاک و ہند کی طرف رخ کیا۔ 21 اپریل 1526 میں دلی سے 90 کلومیٹر دور بھارت کی ایک ریاست ہریانہ کے شہر پانی پت کے میدان میں دو بڑے لشکر کا آمنا سامنا ہوا، جن میں سے ایک لودھی خاندان کے آخری بادشاہ ابراہیم لودھی کا لشکر تھا، جبکہ دوسرا لشکر ظہیر الدین محمد بابر کا لشکر تھا۔ یہ پانی پت کی پہلی جنگ تھی جس میں ابراہیم لودھی کے لشکر میں 1000 ہاتھی اور 50,000 فوج تھی، جبکہ بابر کے لشکر میں صرف 12,000 کی فوج تھی۔ لیکن بابر کے پاس ایک مضبوط ہتھیار تھا جسے توپ کہا جاتا ہے، اور ابراہیم لودھی کے پاس یہ توپ موجود نہیں تھی۔ ابراہیم لودھی نے بابر کا لشکر دیکھ کر اپنے سپاہیوں سے حملہ کرنے کو کہا۔ جیسے ہی سپاہی ہاتھیوں کے ساتھ آگے بڑھنے لگے، بابر نے توپ سے حملہ کر دیا۔ ہاتھی اس توپ کے گولے سے بچنے کے لیے پیچھے کی طرف بھاگنے لگے، جس سے لودھی کے اپنے سپاہی ہاتھیوں کے پیروں تلے آ کر مرنے لگے۔ بابر صرف توپ کے گولوں تک ہی محدود نہ رہا بلکہ جس سے لودھی کا لشکر تباہ ہو گیا اور خود ابراہیم لودھی اس جنگ میں مارا گیا۔ ابراہیم کی موت کے بعد اس کے بچے کچے سپاہی میدان سے بھاگ نکلے۔ یوں اس طرح بابر نے ہندوستان میں مغلیہ حکومت کی داغ بیل ڈالی۔ اس فتح کے بعد بابر نے شکرانے کے نفل ادا کیے اور اسی میدان میں ابراہیم لودھی کو دفن کیا، اور پھر پانی پت کے اس میدان میں بابر نے ایک مسجد بنانے کا حکم دیا جسے آج دنیا بھر میں بابری مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، بھارت میں مسلمانوں کی مذہبی جائیدادوں کو ہمیشہ نقصان پہنچایا گیا، اور بھارت نے یہ کہہ کر بابری مسجد کو شہید کر دیا کہ وہاں پہلے کوئی مندر موجود تھا جس کو گرا کر بابری مسجد تعمیر کی گئی تھی، لیکن حقیقت میں وہاں کوئی مندر موجود نہیں تھا۔ پیارے دوستوں، پاکستان میں ایک طرف مندر بنانے کا حکم دیا جاتا ہے تو دوسری طرف بھارت میں مساجد کو شہید اور بے حرمتی کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان تمام کو ہدایت کی راہ دکھائے۔ پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ و ناصر۔